أحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا زبان پہ باری الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق میں بوسے میری زبان کے لیے محمد الرسول اللہ. محمد یعنی وہ حرف نخستین کلکے فطرت کا، محمد یعنی وہ امزائے توقیات ربانی. کہاں کا دشت ایمن دور کیا برق تجلی کیا، یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی فرق و افشانی. وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ امی جس کے آگے اپنے کل طفلے دبستانی. اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا انتظام عقیدت پیش ایک بار اور یہ صلاۃ پیش کرنا. ایک بار اور نذرانے درود پیش میں نے قرآن کریم کے ارشادات کے جس حصے کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے ترجمے کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا. ہر کلمہ وہ مسلمان اس حصے سے بہت مانوس ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گویا وہ حصہ اس کے کلمے کا جز اور اس کے ایمان کی جان. مگر یہ وقت کا کتنا بڑا المیہ ہے، یہ کتنے افسوسناک بات ہے کہ آج ذات رسالت مآب کو سمجھنے میں اہل ایمان کو دشواری پیش آئی. ان کے سامنے شکوک و شبہات کا ایک دراز سلسلہ پیش کیا جاتا ہے اور بیچارے وہ اس میں حشکولے کھاتے رہتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں ہر لفظ اپنی طرف دعوت غور و فکر دے رہا. ایک تو خود لفظ محمد، دوسرا لفظ رسول، تیسرا لفظ جو اس فقرے کا جز ہے لفظ اللہ. تینوں کلمات طیبات کی تشریح تھوڑے سے وقتوں میں ہو جائے یہ ایک دشوار چیز ہے.
کی محفل میں چاہتا ہوں کہ آغاز کلام ہو لفظ رسول کے تعلق سے. یہ اللہ کا رسول یہ کون ہوتا ہے؟ ہم نے اگر کسی کو رسول مان لیا تو کیا مان لیا؟ رسالت کے وصف کا مقام کیا ہے اور رسالت کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جن کے جوابات کی وضاحت اگر نہ کی جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی. قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے دو لفظ استعمال ہوئے. جب نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہوا تو دو لفظ استعمال ہوئے، ایک لفظ بعثت اور ایک لفظ رسالت. بعثت کے معنی بھی بھیجنا اور رسالت کے معنی بھی بھیجنا، مگر بعثت اور رسالت میں تھوڑا سا فرق ہے. بعثت کہتے ہیں مطلقاً بھیجنے کو اور رسالت کہتے ہیں کچھ دے کر بھیجنے کو. کتاب دے کر بھیجنے کو، نئی شریعت دے کر بھیجنے کو. تو رسالت کا منشا یہ ہے کہ ہم کچھ لے کر آئے ہیں اور کسی کے لیے لے کر آئے. تو اب رسالت کے معنی ہوئے فیضان رساں، پیغام رساں، صاحب کتاب. مگر دوستو رسول کا لفظ ملائکہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور رسول کا لفظ ان مرسلین کے لیے بھی استعمال کیا گیا جو انسانوں میں سے. یہاں دونوں کی رسالت میں فرق ہے. رسول دو طرح کے ہوتے ہیں. بالکل میں علمی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کو آسان کرتا ہوا چلوں، اسی لیے میں بتدریج آپ کو لے چلوں گا. میں رسول کے لفظ کی تحقیق پہ اس لیے توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کو آپ نے رسول مان لیا تو کیا مان لیا، اور جب رسول کے معنی آپ پر واضح ہو جائے تو پھر کسی کو رسول مان کر اسے اپنا جیسا کہنے کی گنجائش ہی نہیں نکلتی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ. تو رسول کی دو قسمیں، ایک بے اختیار رسول، ایک با اختیار رسول. آپ کہیں گے یہ بات واضح نہیں ہوئی ابھی. میں ایک تمثیل عرض کروں. بادشاہ نے ایک پیغام بھیجا گورنر کے پاس، تو بادشاہ سے جو پیغام گورنر کے پاس آ رہا ہے یا وزیر اعظم کے پاس آ رہا ہے، لانے والا وہ بھی ہے قاصد. بلا تمثیل عرض کروں، عربی زبان میں اس کو بھی رسول کہیں گے. رسول کے معنی قاصد. تو بادشاہ کا جو پیغام گورنر کے پاس لایا وہ بھی ہے رسول، وہ بھی ہے قاصد. اور گورنر نے بادشاہ کے پیغام کو قوم تک پہنچایا. تو گورنر جو ہے، وزیر اعظم ہے، وہ بھی ہوا قاصد.
مگر فرق کتنا ہے کہ وہ بادشاہ اور گورنر کے بیچ میں آنے والا بے اختیار تھا، اور گورنر جو قوم کے اوپر قاصد ہے وہ بااختیار۔ بادشاہ نے وزیر اعظم کو اختیارات دے رکھے ہیں، وہ جو لے آیا تھا خط، وہ جو لے آیا تھا پیغام، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وزیر کے پاس پہنچا دے، چلا جائے۔ اب اگر اس کے پیغام کو کوئی نہیں مانے تو یہ لانے والا نہ سزا دے سکتا ہے نہ جزا دے سکتا ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب اگر پیغام کو قوم نے نہیں مانا تو وزیر سزا بھی دے گا، جزا بھی دے گا۔ تو بے اختیار رسول اور ہے، با اختیار رسول اور۔ پیغام کو پہنچانے والا اور ہے اور پیغام کو نافذ کرنے والا اور ہے، پیغام کو منوانے والا اور ہے۔ نہ ماننے کی صورت میں سزا دینے والا، ماننے کی صورت میں جزا دینے والا، یہ اور۔ تو وزیر بھی ہے قاصد، اور وزیر اور بادشاہ کے بیچ میں جو پیغام لانے والا ہے وہ بھی ہے قاصد، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ قوم کے درمیان جو رابطہ ہے، قوم کے سامنے بادشاہ کا پیغام پہنچانے والا یا تو گورنر ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا، اور وزیر اور گورنر کا لانے والا جو ہوگا اس کی حیثیت کچھ اور ہوگی، وہ آ کے پہنچا جائے گا۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو پیغام لایا ہے اسے سمجھے بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ، لا کے دے دیا، بس اس کام اس کا ہو گیا۔ تو ایک ہے با اختیار رسول اور ایک ہے بے اختیار رسول۔ تو میں ایک بلا تمثیل ایک بات ذہن میں اتارنے کے لیے یہ بات میں نے عرض کی تھی، تو سنو، یہ ملائکہ جو ہے یہ رسول، حضرت جبرائیل رسول اور میرا نبی بھی رسول، میرا نبی رسول، مگر فرق یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کی رسالت خدا سے چلتی ہے رسول تک، اور میرے رسول کی رسالت ساری کائنات کے لیے، میرے رسول کی رسالت ساری کائنات کے لیے۔ حضرت جبرائیل کا کام یہ ہے پیغام لا کے پیش کر دے، اب اس پیغام کو کوئی نہ مانے تو حضرت جبرائیل سزا دینے نہ آئیں گے، جزا دینے نہ آئیں گے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ پیغام تو حضرت جبرائیل لائے، مگر آج تک نہ کہا گیا کہ تم حضرت جبرائیل کے امتی ہو، تم حضرت جبرائیل کے امتی ہو۔ کیا کلمے میں حضرت جبرائیل کا نام ہے؟ کیا حضرت جبرائیل پر پہلے تمہیں ایمان لانا پڑتا ہے جب کلمہ پڑھتے ہو؟ بات کیا ہے؟ حضرت جبرائیل پیغام لائے رسول کے پاس، رسول پیغام پہنچائے تو قوم کے پاس، مگر کلمہ تمہارا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج تک کوئی نہ کہہ سکا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کوئی نہیں کہتا کہ لا الہ الا اللہ جبرائیل رسول اللہ، لا الہ الا اللہ جبرائیل رسول اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ بے اختیار رسول اور ہے، با اختیار رسول اور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ پیغام کا پہنچانا اور ہے، اور اختیار کے ساتھ پیغام کو نافذ کرنا اور۔ ذرا صاحب غور کرتے چلے جائیے۔ تو اب اگر تم یہ کہو، یہ فرق نہ محسوس کرو بے اختیار و با اختیار رسول، میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ایک شعر سنایا جاتا ہے۔ شعر کیا سنایا جاتا ہے؟ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، یعنی اللہ کے رسول نے تو کچھ کہا ہی نہیں جب تک جبرائیل نے نہیں کہا، اور جبرائیل نے اس وقت تک نہیں کہا جب تک خدا نے کچھ نہیں کہا۔ یعنی وہ تاثر دینا چاہتا ہے، شاید تاثر دینا چاہتا ہے کہ رسول کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ ہے حضرت جبرائیل آ کے بتاتے ہیں تو بات بنتی ہے، حضرت جبرائیل آ کے بتاتے ہیں تو بات بنتی ہے۔ اگر مجھے بتاؤ، اب اسی سے تو پتا چلا،
اسی سے تو پتا چلا کہ میرے رسول کی حیثیت کتنی ہے، جس کی بارگاہ کا آنے والا قاصد سید الملائکہ ہے، حامل وحی الہی ہے، ایسے کو قاصد بنایا، بڑے کے یہاں بڑے کو بھیجا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور میں اس کی اور وضاحت کروں، دیکھو اچھی طرح سے ذہن کے اندر اس کو بٹھاؤ، اس مفہوم کو۔ وہ حدیث جبرائیل علماء نے بہت سنائی ہوگی آپ کو، حدیث جبرائیل اس کا نام۔ حدیث جبرائیل کیوں؟ حضرت جبرائیل آئے اور آدمی کی شکل و صورت میں آئے تھے۔ بتا دوں میں، حضرت جبرائیل آئے تھے آدمی کی شکل و صورت میں۔ حضرت عمر راوی ہے اس حدیث کے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی۔ الفاظ سیدنا عمر کے یہ طلع علینا رجل، ہم پر ایک مرد ظاہر ہوا۔ ملک کو کیا کہا؟ رجل۔ جب وہ آدمی کی صورت میں آئے تو لفظ رجل کا اطلاق ان کی ذات پر کیا گیا کہ آدمی کی صورت میں آئے۔ آدمی کی صورت میں آنے کا کیا مطلب؟ دو کان، دو آنکھ، دو پیر، دو ہاتھ، جسم چلنے پھرنے کا انداز آدمیوں جیسا، بات کرنے کا انداز آدمیوں جیسا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز آدمیوں جیسا۔ ذرا غور تو کرو۔ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سوالات شروع کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، یہ تو بتائیے ایمان کیا ہے، یہ بتائیے احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ بتائیے قیامت کب آئے گی، یہ بتائیے قیامت کی نشانیاں کیا۔ سوالات کرنے لگے۔ میں ان سوالات کی وضاحت کی طرف جاؤں تو بات بڑھ جاتی۔ سوالات کیا انہوں نے، حضور جواب دے رہے، حضور جواب دے رہے، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کے معاملے میں جواب یہ ہے، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل کا انداز دیکھیے، سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ صدقتا صدقتا صدقتا۔ جب جواب سنتے تو کہتے آپ سچ کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم لوگ بہت حیران ہوئے، یہ کیسا سائل ہے، خود ہی سوال بھی کر رہا، خود ہی تصدیق بھی کر رہا۔ یہ عجیب و غریب سائل ہے، خود ہی سوال کر رہا، خود ہی کہہ رہا سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ خیر وہ آنے والے تو چلے گئے۔ حضور نے پھر کہا پہچانا تم نے یہ کون تھے؟ یہ جبرائیل تھے۔ آدمی کی شکل و صورت میں یہ آنے والے جبرائیل تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جب حضرت جبرائیل دین سکھانے کے لیے آئے تھے تو انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں لوگوں سنو، میں جبرائیل ہوں، آسمان سے خدا نے مجھے بھیجا ہے، سنو ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کا معاملہ ایسا ہے، اس کی نشانیاں ایسی ہے۔ ایسا نہیں کیا، سوال کیا اور رسول کی زبان سے کہلایا۔ سوال رسول سے کر رہے اور رسول کی زبان سے کہلا، خود براہ راست نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جبرائیل اگر خود براہ راست کہتے تو ان کی اطاعت قوم پر واجب نہ تھی، ان کی اطاعت قوم پر واجب نہ تھی، اس لیے کہ وہ اس قوم کے رسول نہیں تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ تو سیدنا جبرائیل نے ایک طریقہ دوسرا یہ اختیار فرمایا کہ سوال کرو، جو اس قوم کا رسول ہے وہ اپنی زبان سے جواب دے، وہ اپنی زبان سے جواب دے، تاکہ اس رسول اس قوم کے لیے حجت ہو جائے۔ تو بے اختیار رسول اور ہے اور با اختیار رسول اور ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا چلا جاؤں، دیکھو میرے رسول کے اختیارات کو اگر تم دیکھنا چاہو مجھ سے مت پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ کہیں قرآن یہ کہتا ہے وہی سب کی ہی، یہ رسول ان کے دل کو ستھرا کرتا۔ کہیں قرآن یہ کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی. کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد کچھ اور ہے. حضرت جبریل کتاب لائے، حکمت کون لے آیا؟ مگر یہ سکھانے والا کتاب بھی سکھا رہا اور حکمت بھی سکھا رہا. کہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، طہارت کہتے ہیں ظاہر کو صاف کرنے کو، اور تزکیہ کہتے ہیں باطن کو صاف کرنے کو. تو ظاہر بھی صاف کر رہے ہیں اور باطن بھی صاف کر رہے ہیں. ان کا اختیار تو دیکھو کہ اگر یہ کوئی فیصلہ کر دے تو تمہیں چونو چرا کی گنجائش ہی نہ رہ جائے. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اگر رسول کچھ فیصلہ فرما دے تو اسے اپنے معاملے میں کچھ اختیار رہ جائے. فاروق اعظم کا وہ فقرہ تو آپ کی ذہن میں ہوگا. وہ جو وہ معاملہ بڑا مشہور ہے، اس کی وضاحت میں کیوں کروں؟ بہت سن چکے ہیں آپ اس منافق اور یہودی کے معاملے میں. منافق کی تعریف میں مختصر سے لفظوں میں کرتا ہوں. دیکھو، منافق وہ ہے جو منافق کے معنی یہ نہیں جو کلمہ نہ پڑھے، منافق کے معنی یہ بھی نہیں جو نماز نہ پڑھے، منافق کے معنی یہ بھی نہیں جو روزہ رکھے. منافق جو ہوتا ہے کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ کا اقرار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، انتہا یہ کہ رسول کی صحبت میں بیٹھتا ہے، رسول کے پیچھے اقتدا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، رسول کے ساتھ جہاد میں جاتا ہے، مال غنیمت میں شریک بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہوتا. سب کچھ. اسی لیے میں اس کو چھوٹے سے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ کافر کی دو قسمیں، ایک کھلا ہوا کافر، ایک چھپا ہوا کافر. کھلے ہوئے کافر کو تو آپ اوپر سے پہچانتے ہیں، چھپے ہوئے کو اگر آپ پہچان لیں تو علماء کو پہچان کرانے کی ضرورت ہی کیا رہے. تو چھپے ہوئے کافر عہد رسالت میں بھی تھے، حضور کے عہد میں بھی تھے. اور اس کے بعد تم ایک یہودی سے اس واقعے کی طرف ذرا اشارہ کر دوں. معاملہ صرف یہ تھا کہ آج میری باری پانی چلانے کی، وہ کہ میری باری، دونوں میں جھگڑا ہو گیا. اور اس کے بعد بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ ہاں اسی کی باری، واقعی اسی کی باری تھی. رسول کا فیصلہ اسے پسند نہیں آیا. کہتا تھا اپنے کو مومن، کہتا تھا اپنے کو مسلمان، کہتا تھا اپنے کو کلمہ گو، کہتا تھا اپنے کو نمازی، کہتا تھا اپنے کو مجاہد، مگر رسول کا فیصلہ، وہ کیسی نماز اس نے پڑھی تھی کہ نماز بھی پڑھتا ہے، رسول کے فیصلے سے راضی بھی نہیں ہے. وہ کیسا اس نے کلمہ پڑھا تھا، کلمہ بھی پڑھتا ہے، رسول کے فیصلے سے حاضر نہیں ہے. وہ کیسا اس نے روزہ رکھا تھا کہ روزہ بھی رکھتا ہے مگر رسول کے فیصلے سے راضی نہیں ہے. وہ کیسا اس نے جہاد کیا تھا کہ اسلام کے لیے جہاد بھی کرتا ہے مگر رسول کے فیصلے سے وہ راضی نہیں ہے. تو اس نے سوچا کہ رسول تو رحیم الفطرت ہے، چلو فاروق اعظم، اور جب وہ یہودی کا نام سنیں گے تو یوں ہی گرم ہو جائیں گے، یہودی کا گلا کاٹ دیں گے. یہ انہوں نے سوچا، اس نے یہ سوچا، یہودی اس پر بھی راضی ہو گئے. فاروق اعظم کی بارگاہ میں یہ منافق اپنی اپیل کرنے گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں خدا جب دین دیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی اپیل سپریم کورٹ میں کی جاتی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کی اپیل ہائی کورٹ میں کی. رسول کے بارگاہ سے ہار کے آ رہا فاروقی بارگاہ ہے، یہاں جیتنا چاہتا ہے. اچھا خلاصہ آپ نے سنا، فاروق اعظم نے حالات کا جائزہ لیا، معلوم ہوا کہ یہ منافق کی سراسر غلطی، بارگاہ رسالت کے فیصلے کو اس نے نہیں مانا، گردن کاٹ دی. گردن کاٹتے وقت انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جو گردن کاٹنے کا حکم دے رہی ہے. انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا رسول تو قریب ہے، چل کے پوچھ لیا جائے کہ ایسے کی گردن کاٹے کہ نہ کاٹے.
ایسے کی گردن کاٹے کہ نہ کاٹے؟ ذرا سا غور تو کرو. رسول موجود ہے، نہ ہوتے تو مجبوری تھی، نہ ہوتے تو مجبوری تھی. مگر سنو جی، ایک عجیب چیز ہے، ایک عجیب چیز ہے. رسول موجود، شہر میں موجود، نہ ہوتے تو اجتہاد کی ضرورت تھی، نہ ہوتے تو استنباط کی ضرورت تھی، نہ ہوتے تو غور و فکر کی ضرورت تھی کہ اس کی گردن کاٹے کہ نہ کاٹے، اسلام میں اس کی گردن کاٹنا ہے کہ نہیں کاٹنا ہے، یہ سوچیں. مگر جب رسول موجود ہے، چند قدموں کے فاصلے پر ہے، جا کر کے پوچھ لیتے، حضور یہ میرے پاس آیا ہے، یہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، یہ آپ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے، لہذا حضور حکم دے دیجئے ہم اس کی گردن کاٹ دیں. اتنا بھی گوارا نہ کیا فاروق اعظم نے، اتنا بھی گوارا نہ کیا، گردن کاٹ دیا. معلوم ہوا کہ رسول کی عظمت سے جو ٹکرائے، رسول کی عظمت سے جو ٹکرائے، رسول کے حکم کو جو پیٹ کے پیچھے ڈالے، رسول کو جو اپنا حاکم نہ مانے، رسول کی آقائی جو تسلیم نہ کرے، وہ اتنے دیر بھی اس قابل نہیں ہے کہ دھرتی پر رہے کہ ہم جا کے پوچھ آئیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وہ اسلام صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور اس کے بعد بتا دیا کہ رسول سے نہیں میں نے پوچھا، میں نے اجتہاد کیا. رسول سے نہیں پوچھا، اپنے طور پہ اجتہاد کیا. دیکھیے رسول کے عہد میں رسول کے گستاخوں کے لیے اجتہاد کرنے کا دروازہ کھول دیا فاروق اعظم نے کہ گستاخوں کے لیے کچھ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، گستاخ جس کا گستاخ ہے وہ دے ہی دینا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. اچھی طرح سے ذہن کے اندر رکھو. خیر مگر ایک شور تو ہوا نا، جس کو مارا وہ کلمہ پڑھتا تھا، جس کو مارا وہ نماز پڑھتا تھا، جس کو مارا وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تھا، جس کو مارا وہ رسول کی ابتدا کرتا تھا. شور ہوا، عمر نے مسلمان کو مارا، عمر نے مسلمان کو مارا. بارگاہ رسالت میں بات پہنچی، سرکار کی عدالت میں فاروق اعظم حاضر ہو رہے ہیں. اے عمر تو نے مسلمان کو مارا. جب یہ سوال ہوا کہ حضور میں نے کلمہ پڑھنے والے کو ضرور مارا مگر مسلمان کو نہیں مارا ہے، میں نے نمازی کو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا ہے، میں نے ایک جہاد کرنے والے کو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا ہے، میں نے آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے کو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے اللہ کے رسول قسم ہے آپ کے رب کی، وہ یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے مشاجرات میں، اپنے مناقصات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، آپ کو حاکم نہ بنا لیں، آپ کی آقائی کو تسلیم نہ کر لیں. یہ کیسا مسلمان ہے کہ آپ فیصلہ کریں اور اس کے دل میں حرج رہے. ثم لا یجد فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کو مان لے جیسا ماننے کا حق ہے، آپ کو مان لے جیسا ماننے کا حق ہے. معلوم یہ ہوا منافقین مانتے تو ہیں مگر ویسا نہیں مانتے جیسا ماننے کا حق ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. دیکھو فاروق اعظم نے یہی بات کہی تھی، یہ تو فاروق اعظم نے ایک بات کہہ دی تھی مگر سنو بات یہی مکمل نہیں ہوتی. حضرت جبرائیل سدرہ سے آ رہے ہیں، حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جا کر کے سنا دو، پیغام پہنچا دو، کچھ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں. تو سنو حضرت جبرائیل نے بھی وہی کلمات ادا کیے، حضرت جبرائیل نے وہی کلمات ادا کیے تاکہ دنیا سن لے، کائنات کے کان سن لے، نگاہ کائنات دیکھ لے کہ فاروق کی زبان پر قرآن بول رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. با اختیار رسول اور ہے اور بے اختیار رسول اور ہے. پیغام کا پہنچانے والا اور ہے، پیغام کا نافذ کرنے والا اور ہے. اور میں تمہیں لے چلوں مگر آپ سوچیں گے رسول کی ضرورت کیا ہے، رسول کی ضرورت کیا ہے. ایک بات تم سمجھو کہ رب تبارک و تعالی قادر مطلق خالق کائنات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر، جو چاہے کرے.
مگر دوستو دینے والا اگر قدرت رکھے اور لینے والے میں صلاحیت نہ ہو تو اس میں قدرت کا قصور نہیں. آگ کا کام جلانا ہے. لوہا قریب کرو تو اس کی حرارت کسی ہوتی ہے, لکڑی قریب کرو تو اس کی حرارت کا دوسرا عالم ہوتا. آگ کے شعلے میں, آگ کی تپش میں فرق نہیں ہے, قریب ہونے والوں کی صلاحیتوں میں فرق. اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھو, وہ قاہر ہے ہم مقہور ہیں, وہ جابر ہے ہم مجبور ہیں, وہ رب ہے ہم مربوب ہیں, وہ رازق ہے ہم مرزوق ہیں, وہ حاکم ہے ہم محکوم ہیں, وہ بلندی کی انتہا پر ہے ہم پستی کی انتہا پر. وہ بلندی کی انتہا کے اوپر ہے تو وہ بلند و بالا سے فیض اگر ہمیں لینا ہے تو کوئی مناسبت ہونی چاہیے, صلاحیت ہونی چاہیے, استعداد ہونی چاہیے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزوں میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی, تعلق کی کوئی مناسبت نہیں نظر آتی, تو ہم بیچ میں ایک تیسرے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں, ایک تیسرے کی ضرورت محسوس کرتے. ایک دہقانی مثال دوں جو آپ نے سنا بھی ہو شاید, بالکل سیدھی. آگ کا فیض ہمیں پانی تک پہنچانا. آگ میں فیض دینے کی طاقت ہے نا, حرارت دینے کی طاقت ہے. آگ کے فیض کو ہمیں پانی تک پہنچانا ہے. کیا کریں گے؟ آگ پر پانی ڈال دیں گے. کیا کریں گے؟ آگ کو پانی میں ڈال دیں گے, وہ فیض دینے والا ہی بے فیض ہو جائے گا. آگ کی حرارت ہم پانی کو کیسے پہنچائیں؟ عقل نے کہا آگ کو پانی سے دشمنی, پانی کو آگ سے دشمنی, دونوں سے کوئی قربت نہیں. جب مخالفت کی انتہا ہوتی کہ یہ تو آگ پانی ہے, اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے, تو جو اکٹھا نہ ہو سکے اس کے فیض کو ہم پہنچائیں تو کیسے پہنچائیں؟ جواب ملا تو عقل کی بات, ایک ایسے کو تلاش کرو جسے نہ آگ سے دشمنی ہو نہ پانی سے دشمنی ہو. ایک ایسے کو تلاش کرو, نہ ادھر سے لڑائی ہو نہ ادھر سے. کہا کیا؟ کہا ایک ہانڈی لے لو, ہانڈی کے نیچے پانی رکھ دو, آگ رکھ دو, ہانڈی کے اندر پانی رکھ دو. تو ہانڈی کو نہ پانی سے دشمنی ہے اور ہانڈی کو نہ آگ سے دشمنی ہے, تو بیچ میں رکھ دو. تو آگ کا کام یہ ہے کہ ہانڈی کو گرم کرے, ہانڈی کا کام یہ ہے کہ پانی کو گرم کرے. آگ کی حرارت دیکھو پہنچ رہی ہے پانی تک, آگ کی حرارت, مگر یاد رکھنا پانی کو آگ نے گرم نہیں کیا ہے, پانی کو ہانڈی نے گرم کیا ہے. آگ نے تو ہانڈی کو گرم کیا ہے. تو پانی میں جو گرمی ہے وہ براہ راست اگر ہے تو ہانڈی کی گرمی ہے, آگ کی گرمی نہیں ہے. آگ کی گرمی تو براہ راست ہانڈی کو ملی, ہانڈی کی جو گرمی ہے وہ پانی کو. ایسی کوئی صورت نہیں کہ ہانڈی گرم ہی نہ ہو پانی گرم ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. تو دیکھو اس بیچ والے کا نام ہے واسطہ, اس بیچ والے کا نام ہے برزخ, اس بیچ والے کا نام ہے وسیلہ. لہذا جب ہم میں کوئی مناسبت نہیں, ہم خدا انتہائی بلندی با, ہم انتہائی پستی با, تو ضرورت ہے ایک برزخ کی, ضرورت ہے ایک برزخ کبریٰ کی جو لطیف اتنا ہو, اتنا لطیف ہو کہ عالم لامکاں سے بھی مناسبت رکھتا ہو, یعنی ادھر سے بھی تعلق ہو ادھر سے بھی تعلق ہو, نورانیت ادھر سے مل رہی ہو بشریت ادھر سے مل رہی ہو, بشریت ادھر سے مل رہی ہو. ایک برزخ کی ضرورت ہے, ایک برزخ کبریٰ کی ضرورت ہے جسے نہ ادھر سے کوئی دوری ہو نہ ادھر سے دوری ہو, ادھر واصل ہو ادھر شامل ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. ضرورت, اور ایسا ہم کرتے ہی ہیں دوستو, ایسا کرتے ہیں. میرا رسول, خدا سے کچھ تمہیں اگر لینا ہے, خدا سے کچھ لینا ہے,
बगैर रसूल के तुम्हें नहीं मिल सकता। देखो यकीन जानो, हिदायत खुदा देता है, मार्फत खुदा देता है, नजात खुदा देता है, मग़फ़िरत खुदा देता है, सब खुदा देता है, मगर फिर रसूल के भेजने की क्या जरूरत है, कुरान नाजिल करने की क्या जरूरत है, हजरत जिब्राइल को सिदरा छुड़ाने की क्या जरूरत है। मगर नहीं मालूम हुआ कि देने वाला जब देता है तो लेने वाले की सलाहियत के मुताबिक देता है, लेने वाले की सलाहियत के मुताबिक देता है। और जब तुम में लेने की सलाहियत ना हो तो ये भी उसका एहसान है कि बीच में एक ऐसे को देता है जो तुम्हें दे सके, जो तुम्हें दे सके, वहां से ले सके, यहां दे सके। और ये हम करते हैं। मिसाल के तो वाक़समु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। रस्सी की बड़ी जरूरत पड़ती। ये कुआं है, कुआं, कुएं के अंदर पानी। अब पानी सिर्फ पानी ही तो नहीं है, कीचड़ भी तो है। कुएं के अंदर दोनों चीजें। अब डोल से हम पानी निकालना चाहते हैं कि साफ और शफाफ पानी निकले, उसका तरीका क्या? कीचड़ ना निकले। कुएं के अंदर तो सब है। दुनिया भी एक कुआं, अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी। अब दुनिया की अच्छाइयों को निकाल लो, बुराई ना दामन से लगने पर है कोई तरीका? मिसाल मैं ये अर्ज कर रहा हूं, कुएं के अंदर कीचड़ भी है, साफ और शफाफ पानी भी है। तो अब अगर हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे? डोल को डाल देंगे यूं, डोल को, बाल्टी को हम कुएं में यूं ही डाल देंगे? अरे जनाब, फिर तो वो बिल्कुल कीचड़ ही बजाएगा। वो ऐसा मुलव्विस हो जाएगा कि वो वही का वही रह जाएगा, तुम्हें कुछ भी न मिलेगा। तो हम कहते हैं कि ऐसा करो कि एक रस्सी ले आओ, मोटी रस्सी, डोल को उसमें बांध दो। डोल को बांध दो तो एक सिरा डोल से लगा हुआ हो और एक सिरा ऊपर पकड़ने वाले से लगा हो। ये मोटी रस्सी। मगर दोस्तों, मोटी रस्सी जब डोल में बांधते हैं ना तो बंधती नहीं है। आप मोटी रस्सी को बांध के देखो तो करते क्या है कि मोटी रस्सी को बांधने के लिए पतली पतली रस्सियों की जरूरत होती है ताकि वो बिल्कुल मजबूत गिरफ्त हो जाए। मोटी रस्सियां है तो अब हमें डोल बांधने के लिए पतली रस्सियों की जरूरत भी पड़ गई। और उसके बाद एक सिरा ऊपर एक सिरा नीचे। और जब हम डालते हैं तो एहतियात से डालते हैं कि पानी के साफ हिस्से में डोल रहे, कीचड़ में जाने न पाए। और बड़े इत्मीनान से हम निकाल लिया करते हैं। यही एक रस्सी है जिसका एक ताल्लुक ऊपर इसलिए है कि पानी बहुत नीचे है, हम बहुत ऊपर हैं। पानी बहुत नीचे है, हम बहुत ऊपर है। अब इसको अगर हम ऊपर लेना चाहें तो बीच में एक रस्सी की जरूरत है, डोल की जरूरत है। और डोल को बांधने के लिए छोटी छोटी रस्सियों की जरूरत है। तो मोटी रस्सी का नाम है नबूवत और बारीक रस्सी का नाम है विलायत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि। नबूवत की रस्सी को ताल्लुक पैदा करने के लिए विलायत की रस्सी की जरूरत है, विलायत की रस्सी की जरूरत है। तभी जाकर मामला मजबूत होगा, तभी जाकर के डोल की गिरफ्त मजबूत होगी। तो कहने का मंशा यही है दोस्तों, अगर तुम इस दुनिया के कुएं से कुछ निकालना चाहते हो, दुनिया के कुएं से निकालना चाहते हो, तो तुम्हें अल्लाह की हब्ल मतीन, हब्लुल्लाहिल मतीन की जरूरत होगी, तुम्हें खुदा की रस्सी की जरूरत होगी। तो तुम मजबूर हो, खुदा से अगर कुछ लेना चाहते हो तो बगैर नबी और बगैर वली के वसीले से तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि। एक बात और मैं कहूं, रिसालत का अकीदा जरूरी है ना? किसी को रसूल मानना कि ये रसूल है, ये जरूरी, बगैर इसके माने तो कोई मुसलमान नहीं हो सकता। मगर एक बात बताऊं, अकीदा रिसालत को मानने के लिए 3 बातों का मानना जरूरी। बिल्कुल मंतकी अंदाज से अर्ज करो, कोई कितने ही छोटा सा दिमाग क्यों ना रखे उसकी भी समझ में आ जाए। मुझे कंबल वालों का ज्यादा ख्याल है। अकीदा रिसालत को मानने के लिए 3 बातों का मानना जरूरी। और 3 बातों में से अगर इस बात को नहीं माना तो रिसालत ही को नहीं माना। पहली बात तो ये कि हम बराह रास्त खुदा से लेने की सलाहियत नहीं रखते। पहला ये मानना पड़ेगा।
اس لیے کہ اگر ہم براہ راست خدا سے لینے کی صلاحیت رکھیں تو رسول کی ضرورت کیا؟ تو رسول کی ضرورت کو ماننے کے لیے یہ بات عقیدے میں ماننا پڑے گا کہ ہم خدا سے براہ راست ہدایت، مغفرت، نجات کچھ بھی لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ براہ راست ہم خدا سے کچھ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس کو ماننا پڑے گا۔ اور اگر اس کو آپ نے نہیں مانا تو پھر یہ مان لے کہ نہیں صاحب ہم تو رکھتے ہیں صلاحیت، تو پھر رسول کی ضرورت کیا؟ دوسری چیز یہ بھی ماننی پڑے گی کہ رسول براہ راست لینے کی صلاحیت رکھتا اور براہ راست دینے کی صلاحیت رکھتا۔ اگر آپ یہ کہو کہ نہیں صاحب رسول بھی براہ راست لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اب ان کے لیے بھی کسی رسول کی ضرورت، ان کے لیے بھی کسی رسول کی ضرورت۔ اور اگر یہ کہو کہ رسول ہمیں دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو بیچ میں پھر ایک کی ضرورت، اور اس طرح ضرورت پڑے گی تو غیر متناہی سلسلہ چلے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اب یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ جو رسول ہوگا وہ لینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ تیسری چیز کیا ماننا ہے کہ جس سے لیتا ہے رسول اس کو بھی جانتا ہے اور جس کو دینا ہے اسے بھی جانتا ہے، ورنہ دینا کسی کو کسی اور کو دے دے تو یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ جو رسول ہوگا وہ جس سے لینا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جس کو دینا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تو لینا کس سے ہے؟ خدا سے، اور دینا کس کو ہے؟ عالمین کو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب ہم نے تجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا ہے، وللعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے نذیر بنایا ہے۔ لینا ہے خدا سے، دینا ہے عالمین کو، تو پتا چلا کہ وہ خدا کا بھی عالم ہے اور عالمین کا بھی جاننے والا ہے، عالمین کا بھی جاننے والا ہے، ماضی و مستقبل کا بھی جاننے والا ہے۔ ورنہ ہم کیسے دیں گے؟ پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں کسے دینا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ تو اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھو کہ اب یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ وہ رسول جس سے لیتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جسے دینا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تو جب تینوں چیزوں کو مانو گے تب جا کر عقیدہ رسالت مکمل ہوگا، اور اگر ان تینوں چیزوں کو نہیں مانا تو تم نے خود رسالت کا انکار کر دیا۔ تینوں میں سے کسی ایک کا انکار یہ نفس رسالت کا انکار۔ اسی لیے دیکھو رسول جب لینے کے عالم میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ رسول اللہ، اور جب دینے کے عالم میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ رسولنا۔ جب لینے کے عالم میں ہے تو اللہ کے رسول، اور جب دیتے ہیں تو ہمارے رسول، کہتے نہیں ہیں یہ ہمارے رسول ہے۔ تو قرآن نے رسول کو رسول اللہ بھی کہا اور رسولوں کو بھی کہا، یہ تمہارے بھی رسول ہے اور ہمارے بھی رسول ہے۔ ہم نے خدا سے کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، الہ العالمین وضاحت چاہیے، تیرے رسول کا کیا معنی؟ جواب ملے گا مجھ سے لینے والے، اور ہمارے رسول کا کیا معنی؟ تمہیں دینے والے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ تو وہ خدا کے بھی رسول ہیں یعنی خدا سے لیتے ہیں، ہمارے رسول ہیں یعنی ہم کو دیتے ہیں۔ تو لینے والے کو بھی جان رہے ہیں اور دینے والے کو بھی جان رہے ہیں۔ دیکھو خدا نے ہم کو بھی تو بھیجا ہے نا، پیدا کیا، نبی کو بھی پیدا کیا، ہم کو بھی پیدا کیا، مگر ہمارے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ خالق، تخلیق۔ اور نبی کے لیے خلق کے ساتھ ساتھ دو لفظ اور، بعثت اور رسالت۔ ہمارے لیے بعثت کا لفظ استعمال نہیں کیا، ہمارے لیے ارسال کا لفظ استعمال نہیں کیا، نبی کے لیے دو لفظ اور استعمال کیے۔ ہمارے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلقکم وما تعملون، تمہیں پیدا کیا، تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں پیدا کیا، تمہارے ما قبل جو لوگ ہیں انہیں پیدا کیا۔ تو ہمارا جہاں ذکر کیا وہاں صرف تخلیق، اور نبی کا جہاں ذکر کیا
اگر وہاں خلق کا لفظ ہے تو وہاں بعثت کا لفظ هو الذی بعث فی الامیین رسولا هو الذی ارسل رسولہ. تو کہیں ارسال کا لفظ ہے کہیں بعثت کا لفظ ہے. آخر اس میں فرق کیا؟ ہمارے لیے صرف حال پیدا کیا اور نبی کے لیے پیدا کیا کے ساتھ بھیجا یہ بھی بعثت و ارسال. کیوں الفاظ میں کیوں اس قدر ان کے لیے خصوصی امتیاز برتا گیا؟ آپ سوچتے چلے جائیے. بات یہ ہے میں نے 3 فرق محسوس کیا. فرق تو بہت ہے, موٹے فرق جو موٹے ذہنوں میں بھی آ جائے. ایک فرق تو یہ ہے کہ ہم جب آتے ہیں تو اپنے کام کے لیے آئے, اپنی ذمہ داری پہ آئے. ہماری تخلیق جو ہوئی وہ ہمارے لیے ہوئی, جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے کرنا. تو اپنے کام کے لیے آئے اور اپنی ذمہ داری کے لیے آئے. مگر نبی جب آتا ہے تو خدا کے کام کے لیے آتا ہے اور اس کی ذمہ داری سے آتا ہے. دیکھو ہندوستان سے میں بھی تو آیا نا آپ کے برطانیہ, اور ہندوستان کا سفیر بھی آتا وہ بھی برطانیہ آتا, مگر دونوں کے آنے میں فرق ہے. اپنا خرچہ ہم خود دیں, اس کا خرچہ گورنمنٹ دیتی ہے, اس لیے کہ وہ تو حکومت کے کام کے لیے آیا اور اتنا ہی سمجھ میں نے بھی طے کیا جتنا اس نے کیا. مگر یہاں آیا تو اس کے رہنے کا بھی انتظام حکومت کرے, اس کے کھانے پینے کا انتظام حکومت کرے, اس کی تنخواہ کا انتظام حکومت کرے. ہم آئے ہیں تو اپنا تم سنبھالو, حکومت والا آئے گا تو خدا سنبھالے گا, جو بھیجے گا وہ سنبھالے گا. دیکھا آپ نے, تو ہم آئے ہیں اپنے کام کے لیے اور نبی آیا ہے خدا کے کام کے لیے. اس لیے ہمارا نام صرف تخلیق کا ذکر ہوا, وہاں بعثت و ارسال کا بھی ذکر ہو گیا. اور دوسرا فرق کیا؟ ہم آئے ہیں یہاں بننے کے لیے. مومن بنے, عالم بنے, صوفی بنے, مجاہد بنے, غازی بنے. ہم آئے ہیں بننے کے لیے اور نبی آیا ہے بنانے کے لیے. صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کیا مطلب؟ ہم آئے کہ مومن بنے, نبی آیا ہے مومن بنائے. متقی بنے, نبی متقی بنانے آیا ہے. ہم غازی بننے آئے ہیں, نبی غازی بنانے آیا ہے. ہم مجاہد بننے آئے ہیں, نبی مجاہد بنانے آیا ہے. ہم الفاظ ہم صوفی اور ولی بننے آئے ہیں, نبی ولی اور صوفی بنانے آیا ہے. تو دیکھو پار لگنے والا اور ہے, پار لگانے والا اور ہے. میں آپ کو بتاؤں, جہاز پہ سفر کیا میں نے, کہاں سے؟ بمبئی سے جدہ تک. تو اسی جہاز پر کپتان بھی تھا, اسی جہاز پر. جتنے ہچکولے اس نے کھائے اتنے ہم نے بھی کھائے, اور جتنا دن اس کا گزرا اتنی دن ہمارا بھی گزرا. مگر یہ عجیب بات ہے, ہم چلے تو پیسہ دے کر چلے, وہ چلے تو پیسہ لے کر چلے. یہ عجیب بات ہے. وہ ہم چلتے ہیں تو گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے, اور وہ چلتا ہے تو گورنمنٹ سے لیتا ہے. ہم کہیں یہ کیا معاملہ؟ تو کپتان کہتا ہے تو پار لگنے آیا, ہم پار لگانے آئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. تو پار لگنے والا اور ہے اور پار لگانے والا اور ہے, دونوں ایک طرح نہیں ہو سکتے. ورنہ جو نبی کو اپنی طرح کہتا ہے نا, نبی کو تو کم سے کم اس کو حکومت میں احتجاج کرنا چاہیے کہ جب ہم نبی کی طرح ہے تو اس کپتان کی طرح کیوں نہیں؟ اس کو دے تو ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ ہم بھی مفت سفر کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. تو جب ہندوستان کی گورنمنٹ تمہیں اپنے کپتان کی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اے ایمان والو تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے کو اپنے نبی کی طرح کہتے ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد
کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ. اچھا جناب، اور تیسری بات، اور ہم یہاں آ کے پھر کچھ بنتے، بالکل ناسمجھ ہوتے ہیں. پیدا ہونے پر کوئی سمجھ نہیں ہوتی. یہاں آئے، یہودیوں کے ماحول میں رہے، یہودی بن گئے. نصرانیوں کے گھر میں رہے تو نصرانی بن گئے. مسلمان کے گھر میں رہے تو مسلمان بن گئے. کافر کے گھر میں رہے تو کافر بن گئے. ماحول جیسا چاہتا ہے ہمیں بناتا. یہی تو ہے نا انسانوں کا طریقہ، جیسا چاہتا ہے. اگر ہم ایسے ماحول میں پیدا ہوں جہاں یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے جہاں بلند کیے جاتے ہوں، جہاں یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز، اس طرح کے الفاظ نکل رہے ہوں، تو جو ہم بڑھیں گے تو ہم بھی یہی سب کہنا شروع کر دیں گے. جیسا ماحول ہوگا نا، جیسا ماحول ہوگا. اور جہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ طرح طرح کی نعمتیں، کبھی 12ویں کے نام پر، کبھی 11ویں کے نام پر، کبھی 6ٹھی کے نام پر، کبھی 17ویں کے نام پر خدا کی نعمتیں دسترخوان پر جب نظر آئیں گی تو ظاہر ہے طبیعت اس سے تو مانوس ہی رہے گی نا، طبیعت اس سے مانوس رہے گی. مگر دوستو، جس کے مقدر میں یہ سب نہیں ہوگا نا، یہ حرام وہ حرام، یہ حرام وہ حرام، یہ بدعت وہ بدعت، یہ شرک وہ شرک، جب اس ماحول میں کوئی بچہ کھولے گا تو وہ بھی تو یہی کہے گا نا، یہ بدعت وہ بدعت، یہ شرک وہ شرک، یہ حرام وہ حرام. تو ماحول اسے ایسے ہی بنا دے گا. اب پتہ نہیں وہ کبھی یہ سوچے کہ نہیں سوچے کہ ہم خود بدعت ہیں کہ نہیں. اللہم صلی علی سیدنا خیر ماحول بناتا، اچھے سے اچھے انسان کو ماحول بگاڑ دیتا. اسی لیے کہا گیا ہے نا الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت اثر کرتی ہے. اسی لیے تو علماء کہتے ہیں کہ بد مذہبوں، بے دینوں کی کتاب کا دیکھنا حرام، ان کی مجلس میں بیٹھنا حرام، ان کی تقریر کو سننا حرام. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صحبت اثر کرتی ہے. ہاں، کتابیں کو وہ دیکھے جو راسخ فی العلم ہو اور جو رد کرنے کا ارادہ رکھتا، ہدایت لینے کا ارادہ نہ رکھتا اور رد کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، راسخ ہو علم کے اندر اور اپنے دین سے اچھی طرح بے کمال ہی واقف ہو، وہ تو دیکھ سکتا ہے. مگر دوسرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں. بے دینوں سے قرآن سیکھنا بھی حرام ہے، بے دینوں سے قرآن پڑھنا بھی حرام ہے، حدیث پڑھنا حرام ہے. کیوں؟ میں بتاتا ہوں. میں نے فلسفہ پڑھا ہے، میں نے منطق پڑھی ہے، اور وہ ایسی ایسی کتابیں میں نے پڑھی ہیں کہ مسلمان پڑھے تو دہریہ ہو جائے، مسلمان پڑھے تو دہریہ ہو جائے. کہیں ابو علی سینا کے خیالات، کہیں ارسطو کے خیالات، کہیں سقراط و بقراط کے خیالات. کیا ہوا؟ معلوم ہوا. مگر میں نہ دہریہ ہوا، نہ میرے ایمان میں کوئی فرق آیا، نہ میرے اسلام میں کوئی کمی آئی. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب تو دہریوں کی تھی، مگر مدرس جو تھا ہمارا تھا، پڑھانے والا ہمارا تھا. تو اس نے فلسفے کو، کتاب دہریوں کی تھی، پڑھانے والا ہمارا تھا، تو اس نے کتاب کو مسلمان بنا بنا کے پڑھایا، کتاب کو مسلمان بنا بنا کے پڑھایا. تو دیکھو، اگر ہمارا پڑھانے والا ہے تو فلسفے کی کتاب بھی پڑھو تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اور اگر بے دین پڑھانے والا ہے تو قرآن بھی پڑھو تو گمراہ ہو جاؤ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ. پڑھانے والا اپنے اثرات رکھتا ہے، اپنے اثرات رکھتا ہے، اور اپنی طرف کھینچنے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو اچھی طرح سے ذہن میں بات بٹھا لو کہ پڑھانے والا پہلے پوری کتاب کو اپنا بنا لیتا. کیا سنی اگر عالم ہے، سنی عالم ہے تو پورے نصاب کو وہ سنی بنا لے گا، سنی پڑھانے والا اور اگر قادیانی پڑھانے والا ہے تو پورے نصاب کو وہ قادیانی بنا لے گا، اور اگر وہ رافضی پڑھانے والا ہے تو پورے نصاب کو رافضی بنا لے گا. اب تم تو سمجھ ہی گئے ہو، اگر وہابی پڑھانے والا ہے تو پورے نصاب کو وہابی بنا لے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو مطلب صحبت اثر کرتی ہے، صحبت اثر کرتی ہے، صحبت مؤثرۃ، صحبت اثر کرتی ہے. علماء کا مسئلہ اور علماء کی بات نہیں، حدیث کے اندر ہے. یہ علم دین ہے، یہ علم دین جو ہے یہ خود دین ہے.
تو تم غور کرو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو. یاد رکھو دوستو، بے دین سے دین نہیں مل سکتا، گمراہ سے ہدایت نہیں مل سکتی، ظلمت سے روشنی نہیں مل سکتی. تم اپنے کو فریب دے سکتے ہو مگر حقیقت نہیں بدل سکتی. اپنے کو تم دھوکہ دے سکتے ہو مگر حقیقت نہیں بدل سکتی. صحبت ضرور اثر کرتی ہے، صحبت ضرور اثر کرتی ہے. الصحبت مبصرۃ حدیث ہے، صحبت اثر انداز ہوا کرتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کنار اور صحبت طالح ترا طالح کنار. نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. تو ہم آتے ہیں تو یہاں بنتے ہیں، نہ سمجھ پیدا ہوتے ہیں. جیسا ماحول ہوتا ہے وہ ماحول ہمیں ویسے ہی بنا دیتا. مگر نبی، ساری دنیا بگڑ جائے نبی کو نہیں بگڑ سکتی. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ ہم یہاں آ کے سنورتے ہیں، وہ بن کے آتا ہے، وہ سنور کے آتا ہے، وہ اچھی، وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، ماحول کے رخ کو موڑ دیتا. نبی کی شان یہ ہے. دیکھو حضرت نوح کیسے گھرے ہوئے تھے کافروں میں، کیا کوئی کافر بنا سکا؟ سوچو، میرے رسول کی زندگی کو دیکھو، کیسے دور میں پیدا کیے گئے مگر کیا کوئی صراط مستقیم سے ہٹا سکا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک وہ ہے جو پہلے سے سنور کے آتا ہے اور ایک وہ ہے جو آنے کے بعد سنورتا ہے، آنے کے بعد اس میں سمجھ آتی ہے. تو دیکھو نبی کی شان یہی ہے کہ وہ پہلے سے سیکھ کر آتے ہیں. اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ حضرت مسیح کی آواز قرآن میں محفوظ ہے. اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی گئی، مجھے نبی بنائے گا. کب کہا تھا؟ ابھی شیرخوار تھے نا، ابھی بچے تھے اس وقت یہ بولی ہے نا، اتانی الکتاب. یہ نہیں کہا کہ مجھے کتاب دی جائے گی، نہیں. پوچھو علماء سے، ماضی کا صیغہ ہے. اتانی الکتاب، دی جا چکی، کتاب مجھے مل چکی. وجعلنی نبیا، خدا مجھے نبی بنا چکا. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا چکا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے اس نے برکت والا بنا دیا ہے جہاں میں رہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے وصیت کی ہے خدا نے نماز کی، زکات کی، جہاں بھی میں رہوں. برن بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی بھی مجھے وصیت فرمائی ہے. کس قوم کہہ رہا؟ حضرت مسیح. کب کہہ رہے؟ ابھی بچے ہیں. اور کیا کہہ رہے؟ یہ مجھے مل چکا، یہ کتاب مل چکی، نبوت مل چکی، وصیت مل چکی، برکت مل چکی. تو معلوم ہوا کہ نبی یہاں آ کے نہیں لیتا، لے کے آتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اور اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ حضرت جبرائیل جو انجیل لائے، حضرت جبرائیل جو انجیل لائے تو وہ معنی نہیں لائے تھے، الفاظ لائے تھے. معنی تو وہ پہلے ہی لے آئے ہیں، معنی تو وہ پہلے ہی لے آئے ہیں. کتاب انہیں مل گئی ہے، الفاظ کتاب حضرت جبرائیل لا رہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. تو ایک فرق تو یہ ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، اچھی طرح سے اس چیز کو اپنے ذہن و فکر کے اندر بٹھا لو کہ دیکھو قرآن نے فرمایا ہے قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنی طبیعت کو ستھرا کر لیا. ستھرا کون کر رہا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ رسول ان کو ستھرا کرتا. تو کامیابی کب ملے گی؟ جب پاکیزگی ملے گی. اور پاکیزگی کب ملے گی؟ جب رسول کی عنایت ملے، جب رسول صاف کرے تبھی تو واقعی ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں، سب کو صاف کرنا نا. کیا کیا چیزیں ہمارے پاس؟ جسم بھی تو ناپاک ہوتا ہے نا. جسم کو پاک کرنے کی تو بڑی صورتیں ہیں. ایسے ایسے صابن تیار ہوئے ہیں کہ کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے، ایک سے ایک کمپنی. اور روح اگر ناپاک ہو تو سب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. اب روح کو کیسے صاف کیا جائے؟ روح کو کیسے صاف کیا؟ مگر دیکھو روح بھی ناپاک ہوتی، دل بھی ناپاک ہوتا ہے، دماغ بھی ناپاک ہوتا ہے. تو چار چیزیں ہمیں ملی نا، جسم، روح، دل، دماغ. رسول پاک کرتے ہیں تو دیکھو ہر چیز کے پاک کرنے کا طریقہ بھی ایک نہیں. تو رسول نے ہمیں پاک کرنے کے لیے چار چیزیں دی. ایک کا نام ہے شریعت، ایک کا نام ہے طریقہ،
ایک کا نام ہے حقیقت اور ایک کا نام ہے معرفت. جسم پاک کرنا ہے شریعت سے پاک کرنا. دماغ پاک کرنا ہے طریقت سے پاک کر لو. دل پاک کرنا ہے حقیقت سے پاک کر لو. روح پاک کرنا ہے معرفت سے پاک کر لو. 4 ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کے لیے رسول نے 4 چشمے دے دیے. شریعت کا مرکز جسم رسول، طریقت کا مرکز روح رسول، معرفت کا مرکز سر نبوی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معرفت ہو کہ حقیقت ہو کہ شریعت ہو، شریعت کا مرکز جسم رسول اور طریقت کا مرکز شریعت اور حقیقت کا مرکز روح رسول اور معرفت کا مرکز سر نبوی. مطلب یہ ہے کہ پاک کرنے کے جتنے چشمے نکلے ہیں وہ سب ذات محمدی سے نکلے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. مگر دوستو ایک اور بھی ناپاک ہمارے اندر ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. یہ تو نجس العین ہے. اب اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ روح پاک، جسم پاک، دل پاک، دماغ پاک. مگر یہ نفس امارہ اس کو کیسے پاک کرے؟ ہے نا مشکل مسئلہ. نجس العین دیکھو، ایک ہے نجیس ایک ہے نجاست. تو نجس کو تو پاک کیا جا سکتا ہے، نجاست کو نہیں پاک کیا جا سکتا. یہ تولیہ ہے نا، اس میں کوئی نجس لگ جائے، نجاست لگ جائے تو اسے نجس کہیں گے نا، دھو لیں گے پاک ہو جائے گا، نجاست ہٹا دیں. مگر نجاست ہی کو کوئی پاک کر صفائی کیا کرے، جس سے پاک کرو گے وہ بھی نہ پاک. تو اب نجاست کو کیسے پاک کریں؟ تو سب کہیں گے نجاست تو پاک نہیں ہوتی. تو میں پوچھوں گا کہ پھر اس نجاست کو ہمارے دل میں کیوں رکھا گیا؟ سارا بدن پاک اور ایک نجاست موجود. شریعت نے جواب دیا کہ نجاست کے پاک کرنے کا بھی طریقہ سنو. نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، کوئی نجس چیز ہو، یہ گوبر جسے کہتے ہیں، گوبر ہمارے یہاں ہے نا نجیس، اس کو آگ لگا دو، جب وہ جل جائے پاک ہو جائے. نجاست کو جلا ڈالو پاک ہو جائے. اب جو راکھ ہے وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. تو کہا کہ نفس امارہ نجس العین ہے، اسے کیسے پاک کرے؟ جواب ملا صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الغرض نبی کی ضرورت، جیسے زمین کو بارش کی ضرورت، جیسے زمین کو پانی کی ضرورت. زمین کے چاہے پھول ہوں، چاہے پتیاں ہوں، چاہے خار ہوں، چاہے خس و خاشاک ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ پانی سے، بارش سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. ایسے ہی ایمان والے، کائنات کے گوشے گوشے میں بسنے والے، بارش رسالت کے بہرحال محتاج. یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا، میں سوال کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں تاکہ وہ یوسوس فی صدور الناس کے لیے پھر کچھ رہ نہ جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. جب رسول بلا واسطہ خدا سے لے سکتے تھے تو حضرت جبرائیل کا واسطہ کیوں بنا؟ ہے نا ایک سوال. یہ اصل میں کچھ لوگ سڑک چھاپ مفتی ہوتے ہیں نا، ان کا دارالفتہ ہوٹلوں میں رہتا ہے، بازاروں میں رہتا ہے، ان سے بہت ڈر لگتا ہے، جو چاہتے ہیں وقت سے فتویٰ دے دیا. تو سڑک چھاپ مفتی ادھر تو سڑک چھاپ بیچارے ٹھنڈک میں چلی نہ پاتے ہوں گے، ہماری طرف بہت چلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ.
دیکھو حضرت جبرائیل کا آنا صرف اجرائے احکام کے لیے، قانون خداوندی کی پابندی کے لیے، اس لیے نہیں کہ حضرت جبرائیل اگر نہ آتے تو رسول نہ لے سکتے۔ اس کو اپنے ذہن کے اندر خوب جمع لیجیے، اور اس سلسلے میں کچھ میں واقعات بھی عرض کروں گا۔ ایک بات یہ بتاؤ، سب سے پہلی وحی کب آئی؟ 40 سال کے بعد نا؟ تو 40 سال تک تقوی و طہارت، راست بازی اور پاک بازی کی جو زندگی میرے رسول نے گزاری، شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، بتوں کے نام پر کاٹتے ہوئے جانوروں کو نہ کھانا، بتوں کے آگے نہ جھکنا، آخر یہ کس نے بتایا؟ ابھی تو جبرائیل آئے بھی نہیں۔ اگر رسول کی ہدایت حضرت جبرائیل کے آنے پر موقوف ہوتی تو حضرت جبرائیل کے آنے سے پہلے رسول کی حالت مکیوں کی طرح ہوتی، شرابیوں کی طرح ہوتی، جوا کھیلنے والوں کی طرح ہوتی۔ مگر نہیں، تو بتاؤ یہ کس نے سکھایا؟ معلوم ہے کوئی بلا واسطہ سکھا رہا، کوئی بلا واسطہ دے رہا۔ ہدایت کا راستہ کھلا ہوا، جبریل آئے یا نہ آئے، اللہم صلی علی سیدنا اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ علماء سے پوچھو، جگہ جگہ ہدی للناس، ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کبھی یہ بھی کہا ہدی لکا، ہدی لکا، یہ تیرے لیے ہدایت۔ اے محبوب یہ تیرے لیے ہدایت کی نہیں کہا، بلکہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو پہلے ہی سے ہدایت یافتہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اور ایک بات اور بتاؤ، پہلی وحی حضرت جبرائیل کہاں لائے؟ غار حرا میں لائے نا۔ حضور وہاں کس لیے گئے تھے؟ کوئی پکڑ کے لے گیا تھا؟ اور میں بتاؤں 6 مہینے سے وہیں تھے۔ یہ 6 مہینے سے وہیں کا جانا، وہاں رہنا کس لیے؟ سجدے کے لیے، یاد الہی کے لیے، تسبیح ربانی کے لیے، ذکر خداوندی کے لیے۔ مجھے بتاؤ ابھی تو جبرائیل آئے نہیں، یہ تقوی کی زندگی کیسے شروع ہو گئی؟ یہ خلوت کیسے شروع ہو گئی؟ یہ سجدہ کیسے شروع ہو گیا؟ یہ ذکر الہی کیسے شروع ہو گیا؟ یہ تحمید و تحلیل کی نغمے کیسے ابھر رہے ہیں؟ یہ تسبیح کے نغمات کیسے ابھر رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ رسول کی ہدایت کے لیے حضرت جبرائیل نہیں آئے۔ اچھا اور بتاؤں، بالکل ہندی کا چندی، معراج میں حضور گئے بیت المقدس میں، جس کو بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں اور بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں، جائے قدس بھی ہے اور جائے تقدیس بھی ہے۔ تو بیت المقدس میں جب حضور گئے تو نماز پڑھائی نا، امامت کی تھی نا۔ مگر میں ایک بات بتاؤں، ابھی نماز حضرت جبرائیل نے تو بتایا ہی نہیں، نماز سکھانے ابھی نہیں آئے، نماز کیسے پڑھائی جائے یہ بھی حضرت جبرائیل نے نہیں بتائی۔ معراج کی رات فجر کی نماز نہیں ہوئی تھی، حضرت جبرائیل ظہر سے آئے تھے اور 2 دن مسلسل آتے رہے۔ سوال مجھے ظہر کے بعد کی بات پر نہیں ہے، ظہر کے بعد آنے والی حکمت تو میں بعد میں بتاؤں گا، مگر میرا رسول نماز کی فرضیت لینے جا رہا ہے اور نماز پڑھا کے جا رہا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اور میں آپ کو بتاؤں کس کو پڑھا رہے ہیں؟ انبیاء کو پڑھا رہے ہیں۔ اور امامت کا مسئلہ یہ ہے جو سب سے زیادہ عالم افضل ہو وہ آگے بڑھے،
نبیوں نے آگے بڑھا کے بتا دیا کہ نماز کے مسائل یہ خوب جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، یہ محتاج نہیں کہ جبرائیل آ کے بتائے تو جانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ ذرا سا ایک ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھاتے چلے جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے اجرائے احکام کے لیے وہ آئے، ظہر سے لے کر 2 دن تک مسلسل بتاتے رہے کہ خدا یوں چاہتا ہے، خدا یوں چاہتا ہے۔ وہ ایک قانون کی پابندی ہے، کچھ رسول اس کے محتاج نہیں تھے۔ حضرت جبرائیل رسول کو سکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، حضرت جبرائیل کا آنا تو ہمارے لیے تھا کہ رسول آپ یوں بتا دیں۔ ایک ایک چیز کو اپنے ذہن کے اندر آپ اتارتے چلے جائیے۔ اور ایک بات میں بتاؤں، یہ وحی کا نزول کیا ہمیشہ حضرت جبرائیل ہی آتے تھے؟ وحی کے نزول کی کئی قسمیں، خواب میں بھی وحی، اور ایک وحی کی قسم اور ہے مثل سلسلۃ الجرس، گھڑیال کی آواز، گھنٹی کی آواز۔ گھنٹی کی آواز ہوتی تھی، حضور سن لیتے، سمجھ لیتے تھے۔ گھنٹی کی آواز سے آپ سمجھیں گے؟ یہاں سے کھٹ 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 کر کے کیا سمجھیں گے آپ؟ یا ٹن ٹن کی آواز آئے کیا سمجھیں گے؟ یا ٹن ٹن کی آواز سمجھنے سے پہلے کچھ اور سمجھنا ضروری۔ میں ٹیلی گرام آفس میں گیا، دیکھا ادھر بھی کھٹ کھٹ ہو رہا، ادھر بھی کھٹ کھٹ ہو رہا۔ مجھے بٹھا دو، نہ میں کچھ سمجھ پاؤں گا نہ سمجھا پاؤں گا۔ مگر معلوم ہوا کہ کھٹ کھٹ کرنے سے پہلے اس کے اسرار اور رموز سکھا دیے گئے۔ اب یہ ہر اشارے کو یہ سمجھے گا، ہر اشارے کو وہ سمجھے گا۔ تو اشارہ کر کے وحی کا نازل کرنا بتا رہا ہے، الفاظ جا رہے معنی میں سمجھا چکا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ ذرا سا غور کرتے چلے جاؤ، ایک ایک بات کو، بہت محکم بات، مضبوط بات عرض کر رہا ہوں۔ سنو، اشارے کنائے کی بڑی بات ہوتی ہے۔ میں جب فرض کرو انڈیا سے چلا تو وہاں میرے بھتیجے مولانا سید محمد جیلانی محامد، ان سے میں نے کہا کہ سنو، میں جب وہاں پہنچوں گا برطانیہ تو ایک ٹیلی گرام تم کو دوں گا، اگر میں فرسٹ لکھ دوں تو تم یہ سمجھ لینا، اور اگر میں سیکنڈ لکھ دوں تو تم یہ سمجھ لینا، اور اگر میں تھرڈ لکھ دوں تو تم یہ سمجھ لینا۔ ٹھیک ہے، نوٹ کرا کے میں چلا آیا۔ یہاں جب میں آیا تو میں نے ڈاکٹر اسماعیل سے کہا ایک ٹیلی گرام کر دو۔ جیلانی میں کیا سیکنڈ؟ اب یہ بیچارے، یہ سیکنڈ کیا چیز ہے؟ انہوں نے جا کے کہہ دیا تو جس کو دیا اس نے بھی نہیں سمجھا، یہ لے گئے انہوں نے بھی نہیں سمجھا، جس کو دیا اس نے بھی نہیں سمجھا، ادھر پہنچا تو اس نے بھی نہیں سمجھا، اور لے جانے والے نے جیلانی میاں کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے دیکھا سیکنڈ کا سمجھ گیا۔ معلوم ہوا پہنچانے والا اور ہے، سمجھانے والا اور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ ذرا سا آپ غور کرتے چلے جاؤ۔ یہ سوال غلط ہے کہ جب رسول لے سکتے تھے تو جبرائیل کیوں آئے؟ جبرائیل کو واسطہ ایک قانون کی پابندی کے لیے بنا، ورنہ رسول خدا سے فیض لینے کے لیے حضرت جبرائیل کے قطعی محتاج نہیں تھے۔ بلکہ مجھے کہنے دو، حضرت جبرائیل کو جو ملا ہے وہ اسی رسول کے صدقے ملا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا رسول اللہ۔ یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی، توحید مدار نجات نہیں۔ بڑے موحد لوگ پیدا ہو گئے نا، میں بھی موحد ماننے میں انکار نہیں کرتا، موحد ہونا اور ہے مومن ہونا۔ توحید سے نجات نہیں ملے گی، ایمان سے نجات ملے گی۔ اسی لیے میں ان کو موحد تو مانتا ہوں، کن کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، موحد مانتا ہوں، اور امام الموحدین اسے مانتا ہوں جو حضرت آدم کے آگے بھی نہیں جھکا۔ اللہم صلی علی
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. مگر موحد ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ایمان اور چیز ہے. ایمان بغیر توحید اور رسالت کے نہیں ملتا. دیکھو توحید اور رسالت میں نسبت کیا ہے میں بتاؤں. ایمان کا نام ہے نوٹ. یہ نوٹ جس کو پاؤنڈ کہہ لیجیے، ہمارے یہاں روپیہ، کہیں ڈالر، یہ نوٹ جو ہے یہ ایمان ہے. اور کاغذ جو ہے یہ توحید ہے، اور اس پر گورنمنٹ کی مہر جو ہے وہ رسالت ہے. اگر کاغذ ہو اور مہر نہ ہو تو وہ توحید ہے، توحید، ایمان نہیں ہے، بیکار ہے وہ. تو رسالت کی مہر کے لیے توحید ضروری. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی توحید والا نہ ہو اور رسالت والا ہو جائے، یعنی کاغذ نہ ہو اور مہر لگ جائے. ایسا کیسے ہوگا؟ تو رسالت کے لیے توحید، مگر توحید قیمتی اس وقت ہوگی جب رسالت کی مہر ہو، ورنہ 2 پیسے کا کاغذ. توحید کو قیمتی بنانا ہے بازار قیامت میں تو رسالت کی مہر لگوا لو، تب جا کے وہ نوٹ بنے گا، تب جا کے وہ ایمان ہوگا. اور اس کو میں دوسرے انداز سے سمجھاؤں. دیکھو تمہارا کلمہ کیا صرف لا الہ الا اللہ کلمہ ہے؟ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ گویا کاغذ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی مہر ہے. دونوں مل کر کے ایک نوٹ تیار ہے، قیمتی نوٹ. ایمان تیار ہے، بازار قیامت میں بڑا بھاؤ لگے گا اس کا. اور ایک چیز اور بتاؤں، قرآن میں دکھاؤ، یا ایھا الذین وحدوا ملے گا کہیں؟ اے توحید والو نہیں ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا ملتا، وحدوا نہیں ملتا. معلوم ہوتا یہ ایسے موحدین ہیں کہ خدا ان سے خطاب کرنا ہی نہیں چاہتا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. اسی لیے قرآن میں نہ کہیں موحدین کا لفظ ہے نہ موحدات کا لفظ ہے. ارے بھائی اگر اسی سے کام چل جاتا تو کہیں کہیں تو ذکر ہو ہی جانا چاہیے تھا. مگر نہ یا ایھا الذین وحدوا، نہ موحدین نہ موحدات. وہاں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، مومنین مومنات. مومنین مومنات ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے، یا ایھا الذین وحدوا نہیں ہے. تو آج کل کے موحدین عبرت حاصل کریں کہ خدا ان سے خطاب کرنا ہی نہیں چاہتا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور ایک بات اور بتاؤں، کیا آریہ عیسائی یہ توحید کے قائل نہیں ہے؟ بہت سے عیسائی توحید کے قائل، آریہ بھی قائل، سکھ بھی قائل، سکھ بھی توحید کے قائل. صرف توحید کے قائل ہونے سے کیا انہیں نجات ملے گی؟ تو موحدین کی جماعت میں یہ بھی آ جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. اور ایک چیز اور بتاؤں، آپ کہتے ہیں یہ دین موسوی، یہ دین عیسوی، یہ دین محمدی بولتے ہیں نا، یہ شریعت محمدیہ ہے، یہ شریعت موسویہ ہے، یہ شریعت عیسویہ ہے. یہ دین کا لفظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، تو کیا ہر جگہ توحید کا عقیدہ الگ تھا؟ نہیں. کیا وہاں جنت اور جہنم، حشر و نشر و جزا وغیرہ کے عقیدے الگ تھے؟ نہیں. تو جب یہ سب ایک تھے تو یہ الگ الگ نام کیوں دیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ توحید تو سب جگہ ہے، قیامت وغیرہ کے عقیدے سب جگہ ہے، جنت و جہنم کی نظریات سب جگہ ہے، مگر نبوتیں مختلف تھیں، اس لیے دین الگ ہو گئے. نبوتیں مختلف تھیں تو کوئی دین موسوی بنا، کوئی دین یوسوی بنا. اور دیکھو نبوتیں جب مختلف ہوتی ہیں تو توحید سے نہیں ہوتی، رسالت سے ہوتی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. اور چلتے چلتے ایک بات اور عرض کر دوں،
قبر میں سوال ہوگا توحید کا بھی اسلام کا بھی، مگر اتنی سوال نہیں ہوگا، اور بھی ایک ہوگا. یہ لوگ سوچتے وہی ایک سوال نہ ہوتا تو مزہ آ جاتا، مگر وہ ہوگا، مجبور ہوگا، ضرور ہوگا. پہلا سوال کیا؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ بات مکمل نہیں. ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ چلو رب بھی معلوم ہو گیا، دین بھی معلوم ہو گیا، ختم کرنے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے؟ یہاں لفظ ھذا، ھذا کے معنی جانتے ہیں؟ یہ، اور ذالک کا معنی وہ. جب ہم کہیں گے اس کو اٹھاؤ تو ھذا کہیں گے، اس کو لاؤ تو ذالکا کہیں گے. مگر یہ ترجمہ کرنے والے بھی خوب ہیں، ترجمہ کرنے والے خوب ہیں. فقرہ یہ کہہ رہا ہے اس مرد کے بارے میں، یہ کہہ رہے ہیں اس مرد کے بارے میں. ھذا کا معنی ذالکا، اس کا معنی اس. اگر ایسے ہی لغت میں تصرف کیا تو لغت کا چہرہ بگڑ کے رہ جائے گا. سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. ہاں ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں، وہ کیا؟ کہ بھئی اس سے یہ پتا چلا کہ رسول ہر قبر میں آتے ہیں، تو تنہا ایک رسول کہاں کہاں آئیں گے؟ ایک رسول ہر قبر میں، ایک رسول ہر قبر میں کہاں کہاں آئیں گے؟ اب ان کو اگر یہ سمجھاؤ آفتاب آسمان پر ایک مگر ہر آئینے میں موجود، ایک آفتاب کہاں کہاں آ گیا؟ مگر یہ سب بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کی سمجھ میں کیا بات آئے گی کہ ایک رسول ہر قبر میں آئیں گے، یہ تیری سمجھ میں نہیں آیا. اور دو نکیرین ہر قبر میں آئیں گے، یہ کیسے سمجھ میں آ گیا؟ اور ایک ملکل موت ساری دنیا میں پہنچ جائیں گے، یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ ارے نادان مفضول کی قدرت کو مانتا ہے اور افضل کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی. تیرے عقل پر ماتم ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. اور ایک سوال اور کرتے ہیں کہ بھئی یہ سوال جو ہے تم کیا کہتے تھے، تو کسی نے تو دیکھا ہی نہیں، کیسے پہچانیں گے؟ پہچاننے کے بعد جس کو ہم نے دیکھا نہیں، زندگی تو ہندوستان میں گزر گئی، اور وہ بھی 13 صدی 14 صدی کے بعد پیدا ہوئی، رسول کی زیارت کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، ہم پہچانیں گے کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، روحانی تعلقات کا مادی تعلقات پر قیاس مت کرو. روحانی تعلقات اور ہیں، مادی تعلقات اور. مادی تعلقات کے لیے پہچاننے کے لیے ضروری پہلے دیکھے تو پہچان، اور روحانی تعلقات کا معاملہ یہ ہے مت دیکھو پھر بھی پہچان لو. دیکھنے کی ضرورت نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ دیکھنے والا کافر نہیں پہچانے گا، نہ دیکھنے والا مومن پہچان لے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. اور میں اس کی مثال بتاتا ہوں. مثال یہ بتاؤں، وہ تم نے سنا ہوگا حدیثوں میں، چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ انتقال جب ہو جائے گا تو قیامت میں وہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا نا. بچہ اپنے ماں باپ کو پہچانے گا کیسے؟ اور کوئی اپنے ایسے بچے کو کیسے؟ وہ بچہ اگر 15 سال ہٹا لو اور لاؤ یہاں رکھو تو کوئی نہیں پہچانے گا. اور قیامت میں وہ بچہ اپنے والدین کو پہچانتا ہے، والدین اس بچے کو پہچانتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ ایسے ہی آپ دیکھیں وہ پیران کرام مشائخ اعظام جو سینکڑوں کو بیعت کرتے ہیں، کتنے لوگ سامنے آتے ہیں نہیں پہچانتے. وہ اس دنیا کی زندگی میں وہ نہیں پہچانتے. یا وہ خواتین اور وہ مخدرات، وہ مستورات جو پردے میں رہ کر کے بیعت حاصل کرتی ہیں، ان کو بھی وہ اگر اس وقت پہچاننے کا سوال ہو تو وہ نہیں پہچانیں گے. یا چھوٹے بچوں کو جن کو یہ بیعت کر لیتے ہیں، وہ بڑا ہو تو اس کو نہیں پہچانیں گے. تو یہاں چونکہ یہ مادی دنیا ہے، یہاں مادی معرفت کے لیے پہلے دیکھنا، اچھی طرح سے دیکھنا، خوب اچھی طرح سے دیکھنا ضروری ہے. 2-4
1000 بار دیکھنے کے بعد بھی کبھی نہیں پہچانتا. مگر دوستو وہاں سب خوب پہچانیں گے. وہ روحانی معاملہ ہوگا, وہ ایمانی تعلق ہوگا. وہاں کوئی سوال نہیں, کوئی کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی دور کیوں نہ ہو, سب پہچان لیں گے. سنو, جو اپنا ہوگا اپنے کو پہچان لے گا, جو غیر ہوگا وہ نہیں پہچانے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. تو اللہ کے رسول پہچانیں گے, سب کو پہچانیں گے, ایک ایک کو پہچانیں گے. حضرت اویس نے نہیں دیکھا مگر وہ پہچان لیں گے. ابو لہب نے خوب دیکھا مگر کہے گا ہاں لا ادری, وہ نہیں پہچانے گا. معلومات دیکھنا اور ہے, پہچاننا اور ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اچھا ایک سوال اور بھی اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جو حاذا کا لفظ آیا, حاذا, تو ما کنت تقول فی حاذا الرجل, اس مرد کے بارے میں جس کا تصور تمہارے دماغ میں ہے, یعنی سامنے کوئی نہیں. وجود ذہنی پتہ نہیں کس منطقی نے سکھا دیا. وجود ذہنی پر تو مجھ کو لطیفہ یاد آیا کہ وجود کی دو قسم, ایک باہر ایک اندر. یعنی تمہارا جو تصور ہمارے ذہن میں ہے نا وہ بھی تو تمہارا وجود ہے. تو ایک وجود خارجی ایک وجود ذہنی. تو ایک منطقی صاحب پہنچ گئے, سمجھا, منطقی صاحب پہنچے اپنے باپ کے آگے. تو کھانے کا وقت تھا, سامنے آیا کھانا تو ایک انڈا رکھا ہوا. تو نیا لڑکا پڑھ کے آیا تھا, نیا بڑا منطقی تھا. کہا ابا جان میں ایک بڑا علم سیکھ کے آیا ہوں. کہا کیا؟ کہ یہ سامنے ایک انڈا ہے نا, اس کو میں 3 بنا سکتا ہوں. اچھا کیسے بناؤ گے؟ کہا ایک انڈا تو یہ ہے جو یہاں رکھا ہوا. کا بالکل ٹھیک. اور ایک انڈا وہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے, اس کی تصویر. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے. اور کہا ایک انڈا وہ ہے جو میرے ذہن میں ہے. کہا وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس نے اسے کھا لیا. کہا ایک میں کھا لیتا ہوں باقی تو کھا لے. ساری منطق ختم. تو کہتے ہیں یہ حاذا سے اشارہ وجود ذہنی کی طرف ہے. وجود ذہنی کی طرف ہے کہ مومن کے ذہن میں رسول کا تصور. دوستو یہ بھی الفاظ اس کی رعایت نہیں کرے. ما کنت تقول فی حاذا الرجل, اگر میں کہوں اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے تو سوچو کہ کس مرد کے بارے میں. نبی کا لفظ نہیں, رسول کا لفظ نہیں کہ ذہن ادھر جائے. مگر دیکھو تمام قرینوں کو ہٹا کر کے کہتا نہیں وہ وجود ذہنی والی بات ہے. میں کہتا ہوں سنو جی, کافروں کو تو وجود ذہنی نہیں ہوگا نا, مومنوں کے ذہن میں ہوگا, کافروں کے ذہن میں نہیں ہوگا. تو جس وقت کافروں سے سوال کیا گیا کہ تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے, تو پوچھنا چاہیے تھا نا ان کو کہ کس مرد کے بارے میں, کس مرد کے بارے میں. مگر نہیں پوچھا بلکہ کہا ہاں لا ادری, افسوس میں نہیں جانتا, افسوس میں نہیں. معلومات دیکھ رہے ہیں پہچان نہیں رہے, دیکھ رہے ہیں پہچان نہیں رہے ہیں. اور اگر ذہن کی بات ہوتی تو پوچھتے کس مرد کے بارے میں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اچھا اور ایک بات اور کہہ دوں, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضور نہیں تھے, تصویر تھی. کیا کیا لوگ نکالتے. حضور کی تصویر تھی. پہلے میں ایک سوال پوچھوں گا کہ اچھا رسول کی تصویر ایک تصویر ہر قبر میں ہے یا ہر قبر کی الگ الگ؟ کوئی فوٹوگرافر گیا ہوگا, اس نے بہت ساری تصویریں نکالی ہوں گی. تو مجھے یہ بتاؤ ایک تصویر تھی جو ہر جگہ, اگر کہو ہاں ایک ہی تصویر تھی جو ہر جگہ, ارے غضب, ایک ذات ہر جگہ نہ پہنچے, ایک تصویر پہنچ جائے. ایک ذات ہر جگہ نہ پہنچے اور ایک تصویر پہنچ جائے. وہ نہیں, بہت سی تصویریں ہیں. ہم نے کہا غضب ہو گیا, نکیرین 2 ہی تصویر بہت, نکیریں ہاتھ 2 تصویر بہت, تیری عقل میں پتھر پڑ گئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اور ذرا سا اس سلسلے کی ایک آخری بات عرض کر دوں. دیکھو
ایک ہے آدمی اور ایک ہے آدمی کی تصویر. آدمی کی تصویر کو کسی نے آدمی کہا ہے؟ گدھے کی تصویر کو کسی نے گدھا کہا؟ گھوڑے کی تصویر کو کسی نے گھوڑا کہا؟ نہیں کہا. تو اگر میرے رسول کی تصویر ہوتی تو فرشتے یوں پوچھتے ما کنت تقول فی ھذا التصویر، اس تصویر کے بارے میں بتاؤ، فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں بتاؤ. تصویر کو مرد کہنا جھوٹ، تصویر کو مرد کہنا جھوٹ ہے. اور پھر جواب مومن کیا دے گا؟ ھذا نبینا، یہ ہمارے نبی ہیں، یہی تو کہے گا. اور تصویر کو نبی کہنا کفر ہے. نقطے کو ذہن میں رکھنا. تصویر کو مرد کہنا جھوٹ اور تصویر کو نبی کہنا کفر. معلوم یہ ہوا کہ وہ تصویر نہیں تھی، مرد تھے، صورت نہیں تھی، نبی تھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علی محمد رسول اللہ. یہ تو صرف ایک لفظ رسول کی تحت، اور اس لفظ رسول کو سمجھنے کے بعد اللہ کا رسول مان لو، بس سب مان لو، اب کچھ ماننے کی نہیں. اللہ کا رسول مانا، اپنے سے بلند مان لیا. اللہ کا رسول مانا، اپنے سے برتر مان لیا. اللہ کا رسول مانا، اپنے سے ہر حیثیت سے ممتاز مان لیا. اللہ کا رسول ماننا. اور دوستوں، اور دوسرے الفاظ کی تشریح کرنا وقت ہے، اور شروع بھی کروں تو میں اس کا حق ادا نہ کر پاؤں گا جو انداز میری تفہیم کا، اس لیے میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا. بس اتنی اگر سمجھنے آپ تو بہت ہے. طوفان نوح لانے سے اے آنکھ فائدہ، دو اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ران کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یاد میں آقا تمہارے ہیں کھڑے در پہ تمہارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا غوث نمرۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جمال ملک اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ. اللهم صل وسلم وبارک سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائم الأبد. اے خالق ہر بلند پستی، شستی لطاف کن ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان اما و تندرستی، مستحق عذاب کے یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا را رحم کو دیکھ. دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دے. خدا جس میں جب تک
کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الفاتحہ. صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم